Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. قرآن نہ بہت ساری چیزیں دلالت النص سے کرتا ہے. دلالت النص سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو بھی سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. جب بھی کوئی بات، کوئی میسج ہمیں کسی کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، کوئی میسج ہمیں کسی کو سمجھانا ہوتا ہے، تو ہم 4 طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ اصول فقہ میں، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل 4 طریقوں سے اخذ کیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں کو یہ اصول فقہ نہیں آتے ہیں نا، وہ بیچارے علم سے کیا ہوتے ہیں؟ فارغ. ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی کے کلام سے کس کس طریقے سے بات کو سمجھا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے عبارت النص. عبارت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے، آپ جو میسج دینا چاہتے ہیں، بالکل اسی حساب سے آپ وہی کلام کر رہے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے قیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ نص جو ہے یہ نماز کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے اور مقصد بھی وہی ہے جو الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے. ایک چیز ہوتی ہے دلالت النص، کہ الفاظ میں اس کا ذکر نہیں ہے، الفاظ میں جس کا ذکر ہے اس سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب یہ ہے تو وہ والی تو بطریق اولا ہوگی. جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کرو. تو اللہ نے اس میں بتا دیا کہ جب اف کرنے پر پابندی ہے تو مارنا تو بطریق اولا حرام ہے. یہاں مارنے کا ذکر نہیں ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے کہ قرآن میں مارنے کا تو کہیں بھی نہیں ہے، اف کی بات ہے، تو ہم اسے کہیں گے تم قرآن حدیث کے علاوہ کوئی اور کام کر لو تو تمہاری صحت کے لیے زیادہ مفید رہے گا. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں: ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرے، علم ینتفع بہ، جو علم چھوڑ کر گیا ہے وہ، اور صدقہ جاریہ. اور کیا؟ صدقہ جاریہ. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ضرور، تو ان کو فائدہ ہوگا. اب بعض حضرات اس پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں صرف میت کے لیے صدقے کا حکم ہے، کوئی اور نیکی کا حکم نہیں ہے، تو جتنا نبی نے کہہ دیا ہم اسی کو مانیں گے، جو نبی نے نہیں کہا ہم اس کو، یہ اپنی طرف سے بدعت ہے. قرآن اور حدیث کا انداز یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہمیشہ جزیہ بیان کرتا ہے تاکہ اس سے اصول نکالے جا سکیں. سمجھ رہے؟ قرآن نے کہا اف مت کرو، یہ ایک جزیہ ہے، ایک آرڈر ہے، لیکن اس سے اصول کیا نکلتا ہے کہ جب اف جیسی تکلیف پہنچانا ناجائز ہے تو اف سے بڑی تکلیفیں تو بطریق اولا ناجائز ہوں گی. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جب صدقہ خیرات کرنا جائز ہے تو یہ ایک جزیہ ہے، اس سے اصول یہ نکلتا ہے کہ میت کے دنیا سے جانے کے بعد اس کو فائدہ پہنچانے کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، اور کسی انسان کے عمل کا مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے. یہ اصول سمجھانے کے لیے صدقے کی مثال دی گئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پر اور بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، ابھی چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے میں تو ضمناً ایک بات آ گئی نا ایک اصول کے تحت، تو اس لیے میں نے بیان کر دی، ورنہ ایصال ثواب کے اور بھی دلائل ہیں. تو دلالت النص اف سے ثابت ہو رہا ہے کہ، اور ایک چیز ہوتی ہے اشارت النص اور ایک ہوتی ہے اقتضاء النص، کہ قرآن میں کوئی کلام ایسا ہے کہ وہ کلام اس وقت تک صحیح قرار دیا نہیں جا سکتا جب تک ایک دوسری بات بھی اس کے ضمن میں آپ صحیح نہ مان لیں. اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے اشارت النص. یہ ٹاپک نہیں ہے، جلدی سے لپیٹ رہا ہوں تاکہ جو اصل کرنے کی بات ہے وہ رہ نہ جائے. اشارت النص کا مطلب یہ ہے کہ نص کے جو قرآن یا حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ لانے سے مقصد یہ نہیں تھا، لیکن انہی کے الفاظ سے اشارہ دوسری طرف بھی مل رہا ہے.
جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ جب آپ کی ملک پہ غیر مسلم حملہ کر کے قبضہ کر لے اور آپ ہجرت کر کے وہاں سے نکل جائیں تو غیر مسلم ریاست اور ان جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی کی مالک بن جائے گی. یعنی وہ اگر قبضہ کر لے اور حکومت کی تحویل میں چلی جائیں وہ ساری کی ساری چیزیں تو مل کے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ قرآن میں آتا ہے للفقراء المہاجرین, زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے, حالانکہ وہ سارے فقیر بولو بھائی نہیں تھے. لیکن قرآن کہہ رہے جب ہجرت کر کے آ گئے, اپنا مال وہاں چھوڑا اور غیر مسلموں کا اس پہ قبضہ ہو گیا, تو وہ ان کو قرآن فقیر کے لفظ سے تعبیر کر کے یہ شو کر رہا ہے, یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ پراپرٹی ان کی ملکیت سے نکل گئی, اب اس میں وراثت کے حکام جاری نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ آیت جو لائی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ زکوٰۃ کس کس کا حق ہے, فقیروں کا حق ہے. اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے, لیکن فقیر کے لفظ سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ ملکیت, یہ پراپرٹی ان کی ملکیت سے, بول لو نا کیا جا رہا ہے, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں ہیں صرف سمجھانے کے لیے, اصل موضوع میرا یہ نہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.